یہ تو حال ہے ان لوگوں کا جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو عباد الرحمن سمجھتے ہیں وہ بھی خود کو حملے کر کے معصوم جانوں کا خون کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور دردناک اور بھیانک کہانی ہے جو اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر خون ہو رہا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ وہ کبھی عباد الرحمن نہیں ہو سکتے۔ پھر نویں خصوصیت یا علامت عباد الرحمن کی یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ اس میں عملی زنا بھی شامل ہے اور گندے بیہودہ پروگرام اور نظارے دیکھ کر ان سے لطف اٹھانا بھی شامل ہے۔ اور آج کل انٹرنیٹ اور ٹی وی چینلز جو دیکھے جاتے ہیں یہ سب ذہنی اور نظری زنا میں شمار ہوتے ہیں بعض پروگرام۔ بس احمدی کو ان سے بھی خاص طور پر بچنا چاہیے۔ پھر 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ عباد الرحمن نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی قوموں کے تنزل اور تباہی میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے بندے اور الہی جماعتیں جو ہیں انہوں نے تو اونچائی کی طرف جانا ہے، اور ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کے لیے ترقی کی منازل ہیں جو انہوں نے طے کرنی ہے اور اوپر سے اوپر چلتے چلے جانا ہے۔ ان میں اگر جھوٹ آ جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے نہیں رہتے جن پر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے یا جن سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمانے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ بس احمدیوں کو اپنی گواہیوں میں بھی اور اپنے معاملات میں بھی جب پیش کرتے ہیں تو 100% سچ سے کام لینا چاہیے۔ مثلا آئلی معاملات ہیں، نکاح کے وقت اس گواہی کے ساتھ اس رشتہ جوڑنے کا عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ قول سدید سے ہم کام لیں گے، سچ سے کام لیں گے، جس میں کسی قسم کا ایسا سچ بولیں گے جس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، جس سے کوئی اور مطلب بھی اخذ نہ کیا جا سکتا ہو، صاف ستھری بات ہو۔ لیکن شادی کے بعد لڑکی لڑکے سے غلط بیانی کرتی ہے اور لڑکا لڑکی سے غلط بیانی کرتا ہے، دونوں کے سسرال والے ایک دوسرے سے غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں رشتوں میں پھر دراڑیں پڑتی چلی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف ذاتی اناؤں اور ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر بچے ہو گئے ہیں تو وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی کئی مرتبہ میں اس بارے میں کہہ چکا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے بھی اور بندوں کے حق ادا کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہر قسم کے جھوٹ سے نفرت ہو ایک مومن کو، ایک بات جو ان لوگوں کو جو عباد الرحمن میں اپنا شمار کرتے ہیں۔ پھر 11ویں علامت یہ ہے کہ مرو باللغو مرو کرامہ، یعنی دنیاوی لذات سے متاثر ہو کر اس میں شامل نہیں ہو جاتے۔ لغویات اس زمانے کی، جیسے میں نے کہا انٹرنیٹ بھی ہے، پروگراموں کے دکھانے میں عجیب طرح کے غلط پروگراموں میں مصروف ہیں، یہ ٹی وی چینلز بھی ہیں۔ پھر آج کل لڑکے لڑکیاں اسکولوں میں کالجوں میں گروپ بنا کر پھرتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، پھر ڈانس گانے وغیرہ کیے جاتے ہیں، یا اس کے پروگرام بنائے جا رہے ہوتے ہیں، یا دیکھنے کے لیے کنسرٹ دیکھنے کے پروگرام بنائے ہوتے ہیں۔ تو ایک مومن کے لیے یہ سب لغویات ہیں۔ ایک طرف تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور ہم عباد الرحمن بننے کا بھی عہد کرتے ہیں، پھر اس کے باوجود لغویات میں شامل ہونا، جو ایسی باتوں میں شامل ہونا جو سراسر اخلاق کو برباد کرنے والی باتیں ہیں۔ بس حقیقی احمدی کے لیے ضروری ہے کہ
ان سے پرہیز کرے۔ پھر لغویات میں لڑائی جھگڑا وغیرہ بھی شامل ہے، پہلے بھی اس کا تفصیل سے ذکر آ چکا ہے۔ پھر کسی بھی قسم کی بات جو معاشرے کے امن کو برباد کرنے کا ذریعہ بننے والی ہے، یہ سب لغویات ہیں۔ اس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کوئی لغویات کسی سے سنیں جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تمہید ہو تو بزرگانہ طور پر طرح دے کر چلے جاتے ہیں، اور ادنا ادنا بات پر لڑنا شروع نہیں کر دیتے، یعنی جب تک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پردازی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اور صلح کاری کے محل شناس کا یہی اصول ہے کہ ادنا ادنا باتوں کو خیال میں نہ لاویں اور معاف فرماویں۔ اور لغو کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح ہو کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں، مثلا ایک شخص شرارت سے ایسی بکواس کرے یا بنیت ایذا ایسا فعل اس سے صادر ہو کہ دراصل اس سے کچھ ایسا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا، سو صلح کاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی بیہودہ ایذا سے چشم پوشی فرماویں اور بزرگانہ سیرت عمل میں لاویں۔ پھر 12ویں علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ کان کھول کر توجہ سے سنتے ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے جو نصائح کی جائیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی روحانیت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس عباد الرحمن بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر قسم کی نیک نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی جا رہی ہے اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ عمل نہ کرنا انسان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ عباد الرحمن کے زمرے سے نکل جاتے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ جماعت سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ پھر 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں اور اولادوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھے۔ بس آئندہ نسلوں کی بقا کے لیے یہ نہایت اہم نسخہ ہے کہ جہاں ظاہری تدبیریں اور کوششیں ہو رہی ہیں جو اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی ترقیات کے لیے ایک انسان کرتا ہے، وہاں دعا بھی ہو، کیونکہ اصل ذات تو خدا تعالیٰ کی ہے جو اچھے نتائج پیدا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ وہ لوگ اپنی ذاتی صلاحیت سے جو اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی خیال غلط ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا دار لوگ ہیں اگر اپنی اولاد کی ترقی دیکھتے ہیں تو یہ ترقی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے صدقے تو بے شک انہیں فائدہ دے رہی ہے یا اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ صرف دنیاوی ترقی کے دنیاوی معاملات کی ترقی ہے، لیکن وہ رحمان کے بندے کہلانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متقیوں کا امام ہونے کا اعزاز نہیں بخشا، اور متقیوں کا امام ہونے کی وجہ سے اپنے تقوی میں بڑھنے کی طرف ان کی توجہ نہیں پھیری، لیکن جو اپنی اولاد کے لیے تقوی میں بڑھنے کی دعا بھی مانگے گا وہ صرف ان کی دنیاوی ترقی نہیں مانگے گا بلکہ دینی اور روحانی ترقی بھی مانگے گا، اور پھر خود بھی تقوی میں بڑھنے کی کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنے والا ہوگا۔